اقبال صاحب اور ان کی اہلیہ نسرین اپنی تینوں بیٹیوں ثنا، فوزیہ اور نور کے ہمراہ 2 کمروں کے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آبائی گھر میں رہتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ خاندان بڑا ہوا تو سب نے باہمی مشورے سے مکان بیچنے کا فیصلہ کیا۔ بڑے بھائیوں نے تو نیا گھر خرید لیا، لیکن اقبال صاحب نے دکان خریدنے کو ترجیح دی۔ کافی عرصے دکان پر کام کرنے کی وجہ سے انہیں کام کا اچھا تجربہ ہو گیا تھا۔ ان کی رائے تھی کہ معقول آمدنی ہو تو مکان بھی بن جاتا ہے۔ رات کھانے کے بعد ان کی اہلیہ نے بچیوں کے اسکول کا مسئلہ اٹھایا، کیونکہ پہلے والا اسکول اب کافی دور ہو گیا تھا۔ میں کل ہی بچیوں کے لیے اچھا سا اسکول ڈھونڈتا ہوں، ان کا وقت بالکل ضائع نہیں ہونا چاہیے، اقبال صاحب بولے۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اقبال صاحب کے بھائی اور بھابھی ان سے ملنے آ گئے۔ باتوں باتوں میں بچیوں کے اسکول کا ذکر بھی آیا۔ ارے بھئی، بچیوں کے لیے کسی اچھے اسکول کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ کسی عام سے اسکول میں داخل کرا دو، پڑھ لکھ کر افسر تھوڑی بن جائیں گی، شادی کر کے دوسرے گھر ہی تو جانا ہے۔ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو بات سمجھ میں بھی آتی، کم از کم کاروبار میں تمہارا ہاتھ تو بٹاتا۔ لڑکیوں پر اتنے پیسے خرچ کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔ بھائی نے انتہائی لاپرواہی سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بھائی صاحب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اقبال صاحب حیرانی سے بولے۔ ارے بھئی، ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں تمہارے بھائی، بیٹیوں کو تو ویسے بھی پرائے گھر جانا ہوتا ہے، تو کیا ضرورت ہے ان پر اتنے پیسے خرچ کرنے کی؟ اب دیکھو نا، ہمارے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیں گے تو اپنے والد کے ساتھ کاروبار سنبھالیں گے، اور ویسے بھی آج کل تعلیم حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ ملازمت تو ملتی نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ پیسے بچا کر رکھیں۔ بھابھی نے تو اپنی دانست میں بڑی دور اندیشی کی بات کی تھی، مگر بچیوں کی ماں سے رہا نہ گیا تو وہ بول پڑیں۔ بھابھی، اچھی تعلیم و تربیت تو لڑکے لڑکی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر اچھی تعلیم ہوگی تو وہ کاروبار ہی نہیں، معاشرے میں بھی کامیاب انسان ثابت ہوں گے۔ لیکن میں بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے حق میں ہوں اور اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اقبال صاحب نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ جیسی تمہاری مرضی اقبال، ہم نے تو جتنا سمجھا سکتے تھے تمہیں سمجھایا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ بھائی صاحب نے بحث ختم کرتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اقبال صاحب کی اہلیہ ان سے شکایت کرنے لگیں، آخر آپ کے گھر والے بچیوں کی تعلیم کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ کیا ملتا ہے انہیں ایسی باتیں کر کے؟ مجھے تو غصہ آ رہا ہے ان کی سوچ پر۔ بیگم، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ان باتوں کو نظر انداز کر دیا کرو۔ کل جب یہ بچیاں پڑھ لکھ کر ہمارا فخر بنیں گی تو یہی لوگ ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکیں گے۔ وقت بہترین جواب ہوتا ہے، تم بس صبر کرو۔ وقت گزرتا رہا اور اقبال صاحب کی بچیاں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتی رہیں۔ فوزیہ کو ادب سے لگاؤ تھا، اس نے کم عمری میں ہی انگریزی شاعری میں نام بنا لیا تھا، ساتھ ساتھ اپنی میڈیکل کی تعلیم بھی جاری رکھی اور پھر فوج میں ایک قابل ڈاکٹر بن گئی۔ ثنا بھی پڑھ لکھ کر بینک کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہو گئی۔ نور کو وکالت میں دلچسپی تھی تو اقبال صاحب نے اس کا داخلہ شہر کے بہترین لاء کالج میں کرا دیا۔ کل تک جن بچیوں کی تعلیم کی مخالفت کی جا رہی تھی، آج وہ اپنے خاندان کا فخر بن گئی تھی۔ ہر کوئی اقبال صاحب اور ان کی بیگم کی اعلیٰ تربیت کی تعریف کرتا تھا۔ پھر ایک دن اقبال صاحب کے بھائی اور بھابھی
ان سے ملنے آئے۔ وہ کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے تھے۔ اقبال، تم نے اور نسرین نے جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا۔ ہماری لاکھ مخالفت کے باوجود تم نے بچیوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج میں تمہارے اور ثنا کے پاس ایک خاص کام سے آیا ہوں۔ بھائی صاحب نے کہا۔ ارے بھائی صاحب، ہم نے تو بس اپنا فرض ادا کیا ہے، آپ کہیے، ہم سے جو ہو سکا ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اتنی دیر میں ثنا بھی وہاں پہنچ گئی۔ اصل میں تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ آج کل کاروبار کے حالات کچھ ٹھیک نہیں۔ اب بچوں کی شادی ہو گئی ہے، ایسے میں دکان سے گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ثنا بیٹی اپنے بھائیوں کو کہیں ملازمت پر لگوا دے۔ ماشاءاللہ ہماری بیٹی اتنے بڑے عہدے پر کام کر رہی ہے، اور پھر اس کے تعلقات بھی ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے تایا ابو، مگر آپ کے بچوں نے تو تعلیم مکمل ہی نہیں کی، صرف میٹرک کر کے چھوڑ دیا ہے۔ اب ایسے میں اچھی نوکری ملنا تو مشکل ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں کوشش کرتی ہوں۔ ویسے ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ کہنے لگی۔ تعلیم بیچ میں ہی ختم کروا کر ہم نے انہیں کاروبار میں لگا دیا۔ اگر وہ بھی تعلیم جاری رکھتے تو آج کچھ بن جاتے۔ یہ تو صرف تم اور نسرین ہی تھے جو ہر مشکل برداشت کر گئے، لیکن بچیوں کی تعلیم پہ کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ تعلیم کا جو چراغ تم نے روشن کیا ہے، ہم اب اسے کبھی بجھنے نہیں دیں گے۔ بھابی نے یہ کہا اور وہاں پر موجود تمام لوگ خوش ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔